अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहां में। टॉपिक हमारी ज़िंदगी के बीटीएस टावर्स। मैंने ज़िंदगी में अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाए। मेरे दोस्त मेरे लिए दरसगाह की मानद रहे हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों की बेहतरीन आदत को अपनाने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी के हर दिन को मैंने अपने लिए एक अजीम मौका जानते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश की है। मैं ज़िंदगी की मुश्किलात में अपने दोस्तों समेत इन तमाम लोगों की आदत को परखता जो ज़िंदगी में कामयाब हुए। मैं मुशाहदा किया करता हूँ कि मेरे दोस्तों की अपनी ज़िंदगी में अपनाई गई वो कौन सी आदत और ऐसे असूल हैं जो उन्हें कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ाते चले गए और किन आदत ने उन्हें नुकसान पहुँचाया। मैं अमलन वो कामयाबी के तमाम असूल अपनाने की कोशिश करता और वो तमाम आदत जो मेरे और मेरी कामयाब ज़िंदगी के दरमियान रुकावट हैं इन्हें कागज़ पर लिखता रहता। कुछ अरसा पहले तक मैंने अपने कमरे में एक चार्ट पेपर लगा रखा था जिस पर वो तमाम अच्छी और बुरी आदत और असूल दर्ज थे। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ। कई तरह के लोगों से मिल चुका हूँ। बहुत से लोगों को पढ़ा, उनकी कामयाबियों को पढ़ा। मैंने इस सब से सीखा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान जो कामयाब है वो बहानेबाज नहीं है। आपको कोई भी कामयाब इंसान चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से तल्लक रखने वाला हो अपनी नाकामियों के लिए बहाने बनाता नहीं दिखेगा। मैंने ज़िंदगी से और कामयाब लोगों को देखकर सीखा कि ये जो कामयाब लोग हैं ना, ये जो बड़े लोग हैं, इनका दिल बहुत बड़े होते हैं। ये बड़े लोग अपनी गलतियों को मान लेते हैं, उन्हें खुले दिल से तस्लीम करते हैं। ये अपनी नाकामियों पर बहाने नहीं गढ़ते, ये खुद को नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आप गौर कीजिए, आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दफ्तर में, ये कि ज़िंदगी के हर शोबे में आप किसी भी नाकाम इंसान को देखेंगे तो वो आपको किस्मत, अपने हालात और वसाइल की कमी के रोने रोता नजर आएगा। ऐसा शख्स कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि यूं कहता हुआ मिलेगा कि अगर मेरे साथ फलां मामला पेश ना आता, मेरे हालात अच्छे होते या मेरे पास वसाइल होते तो मैं भी कामयाब होता। यकीन कीजिए, इन लोगों को आप सब कुछ आइडियल भी दे दें, ये तब भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इनकी खुद को कामल समझने की, गलतियां तस्लीम ना करने की आदत ज़िंदगी में आगे बढ़ने और सीखने से रोके रखती है। ऐसे लोगों के लिए खुद को मुतमिन करने के लिए बहाने तो बेशुमार होते हैं, लेकिन अपने आप को जिम्मेदार ठहराने का हौसला नहीं होता। मेरा मानना है कि दिल बड़ा कर लेने और गलतियों को तस्लीम कर लेने के बाद ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हर इंसान को मुसलसल हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। मेरा मानना है कि हम इंसानों को ज़िंदगी में बढ़ते रहने के लिए मुसलसल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हर इंसान कामयाब ज़िंदगी की जदोजहद में अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन से बहुत से हौसला लेता है। ये मोटिवेशन इंसान की रुकी हुई बेमैनी ज़िंदगी में किसी टर्निंग पॉइंट की तरह असरअंदाज होती है और आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देती है। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार कामयाब लोगों को पढ़ा और सुना है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज कामयाबी के झंडे गाड़े खड़े ये लोग अपनी ज़िंदगियों में इस वक्त से भी गुजरे हैं जहाँ ये सब मायूसी और नाकामियों का शिकार थे। ये सब बड़े लोग ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मुकाम पर हमारी ही तरह हालात से समझौता करने का सोचा करते थे। इनकी जिंदगियां भी किसी न किसी मुकाम पर रुकी हुई थीं, मगर फिर जैसे इन सब को रोशनी मिल गई, इन सब में कामयाब जिंदगी की जुस्तजू पैदा हुई। ये लोग ख्वाब देखने और इन्हें पूरा करने की फिक्र करने लगे। इन तमाम कामयाब लोगों की जिंदगी को कामयाबी की तरफ किसी ने धक्का लगाया और ये धकेलने वाला और कोई नहीं बल्कि इन सब की अपनी अपनी मोटिवेशन थी। इन सब के मोटिवेशन हासिल करने के वो जराए थे जिनकी बदौलत उन्होंने खुद को तराशा और फिर कामयाब जिंदगी के हकदार ठहरे। मैंने सीखा कि हमें जिंदगी की इस मुसलसल जदोजहद में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप जब मायूस होने लगे तो कोई हो जो आपको हिम्मत दे, दिलासा दे कि आगे बढ़ने और कामयाबी को हासिल करने के ख्वाब दिखाए। अक्सर लोगों के लिए मोटिवेशन का जरिया उनके वालिदैन होते हैं और बहुत से लोग ये मोटिवेशन अपने पसंदीदा मुसन्निफीन से हासिल करते हैं, जिनमें अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया साहिबा और कासम अली शाह साहब जैसे नाम शामिल हैं, जो कि आज की नौजवान नस्ल में बहुत नुमायां हैं। कुछ लोग मोटिवेशन के लिए कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज पर बनाई गई वीडियोस देखते हैं। गर्ज ये कि आज के दौर में आपके पास मोटिवेशन हासिल करने के बेशुमार वसाइल हैं। हर कामयाब इंसान ने अपने लिए जिस तरह मोटिवेशन के जराये अपनाए, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी से मोटिवेशन को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। मैं हाई एम्स कॉलेज में बीकॉम का तालिब इल्म था। रोज घर से आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता था। मुझे अक्सर बस के इंतजार में काफी देर बस स्टॉप पर खड़े रहना पड़ता था। एक दिन यूं ही मैं घर के पास बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था
کہ میرے ایک انتہائی قابل ترین استاد محمد عامر صاحب، جو کہ ہمیں بزنس کمیونیکیشن پڑھاتے تھے، اپنی گاڑی میں میرے پاس سے گزرے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر گاڑی روکی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے ساتھ کالج تک آتے ہوئے ہمارے درمیان سیلولر کمپنیوں کے ٹاورز کو لے کر گفتگو شروع ہو گئی کہ یہ کمپنیاں جہاں بھی کوئی ٹاور لگاتی ہیں وہاں انہیں اس زمین کے مالک کو لاکھوں روپے کرائے کی مد میں دینے ہوتے ہیں۔ میں نے سر سے سوال کیا کہ ان ٹاور کی وجہ سے ہمارے فون کے سگنل آتے ہیں، تو عامر صاحب بولے کہ یہ BTS ٹاور ایسے بوسٹر ہوتے ہیں جو سگنل کو بوسٹ کرتے ہیں اور انہیں مضبوط بنا کر آگے بھیجنے کا کام کرتے ہیں، جہاں یہ دوسرے بوسٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور یوں سگنل بنا کمزور پڑے ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ مجھے استاد محترم عامر صاحب کی اس بات نے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ مجھ پر واضح ہوا کہ یہ BTS ٹاورز اور ہماری زندگی میں موٹیویشن کے ذرائع دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہم انسانوں کو بھی زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی بوسٹر کی ضرورت رہتی ہے۔ جب ہم خود کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں تب یہی موٹیویشن بوسٹرز ہمیں بوسٹ کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر یہ بوسٹرز ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہمارے خواب، ہمارے مقاصد سب کے سب کمزور پڑ کر اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اور ہم کامیاب زندگی کے حصول میں ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ ایک ایسے علاقے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جس کا سفر کرتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ آہستہ آہستہ اس علاقے تک پہنچتے ہوئے آپ کے موبائل فون کے سگنل کم ہوتے گئے اور ایک وقت آیا کہ تمام سگنلز ختم ہو گئے۔ سگنل کے ختم ہو جانے کی وجہ سے علاقے میں BTS ٹاورز کی غیر موجودگی ہے۔ ہماری زندگی میں موٹیویشن کو بھی یہی اہمیت حاصل ہے۔ موٹیویشن ہماری زندگی میں وہ مضبوط سگنلز کی مانند ہے جو اگر مسلسل ہمیں نہ ملے تو ہمارے خواب اور مقصد آہستہ آہستہ کمزور ہو کر ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں اور پھر ہم ناکامیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں موٹیویشن اور ان بوسٹرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں مسلسل مضبوط بناتے ہوئے ہمارے حوصلے کو بلند کریں۔ ہم گرنے لگیں تو یہ ہمیں اٹھ کھڑے ہونے اور آگے بڑھنے کی طاقت دیں۔ والدین، کوئی خاص رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ویڈیو یا کوئی کتاب آپ کے لیے موٹیویشن ہو سکتی ہے، بس آپ کو اسے تلاش کرنا ہے اور وہ آپ کو ہر دن مضبوط بناتے ہوئے آپ کے مقصد کے قریب کرتی چلی جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ گریجویشن کے بعد میں کاروبار اور ایسے ہی کچھ متعدد سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا اور یہ فیصلہ بھی کر بیٹھا کہ موجودہ سال مصروفیت کی وجہ سے مزید تعلیمی ڈگری ماسٹرز کے لیے داخلہ نہیں لوں گا۔ ماسٹرز کا کیا ہے، اگلے 2 سال میں ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ کر خود کو مطمئن کرنے میں مصروف تھا کہ ایک دن میرے بہت ہی اچھے دوست اور قابل استاد ڈاکٹر نوید الحسن صاحب مجھ سے ملنے میرے گھر آئے۔ رات کو کھانے پر باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ علی، آپ کا ماسٹرز کہاں تک پہنچا؟ یہ سوال میرے لیے کافی غیر متوقع تھا، جس کی وجہ سے میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ خیر، بہت ہمت کرتے ہوئے میں نے انہیں موجودہ سال پڑھائی ترک کرنے کے ارادے کے بارے میں بتایا، جس پر انہوں نے مجھ سے میرے اس احمقانہ فیصلے کی کوئی معقول وجہ پوچھی۔ میں نے گن کر ان کے سامنے 5 وجوہات رکھ دی اور خود کو دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ انہوں نے میری تمام تر وجوہات کو ایک لمحے میں رد کرتے ہوئے انتہائی شفیق انداز میں دلائل کے ساتھ کچھ یوں سمجھایا کہ میں اگلے ہی روز داخلے کے لیے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ مجھے اس دن اپنے استاد سے کی گئی وہ BTS ٹاورز والی گفتگو حرف بحرف یاد آئی۔ نوید الحسن بھائی میرے لیے وہ بوسٹر بنے جنہوں نے مجھے ہمت دی، مجھ میں عزم پیدا کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ پڑھائی کام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کرتا آیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے زندگی میں ہمیشہ بہت اچھے اور قابل لوگوں سے ملوایا، جنہوں نے نہ صرف میری ہمت بڑھائی، مجھے موٹیویٹ کیا، بلکہ میرے لیے مثال بنے اور جن سے میں نے ہمیشہ بہت کچھ سیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے تھکنے نہیں دیتے، گرنے نہیں دیتے۔ یہ وہ ہیں جو ہمیشہ علی تم کر لو گے، تم کر سکتے ہو کہہ کر مجھے آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ جیسے BTS ٹاور سگنل کو اسٹرینتھ دیتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ مجھے ہمت اور طاقت دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ٹاپک: کامیاب زندگی میں مثبت سوچ، ماحول اور صحبت کی اہمیت۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ دنیا میں اتنا خزانہ زمین میں سے نہیں نکالا گیا جتنا کہ انسان نے اپنے ذہن، خیالات، تصورات اور سوچ کے سمندر سے حاصل کیا ہے۔ حقیقت ہے کہ ہر انسان ذاتی طور پر کچھ ذہنی اور تصوراتی حدود رکھتا ہے۔ ایک عام انسان خود کو ان حدود کا پابند مان لیتا ہے، جبکہ ہر کامیاب انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اپنی حد سے بڑھ کر کچھ نیا کرے، کچھ بڑا سوچے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے۔
ہم سب مانتے ہیں کہ خود کو چیلنج کرنا انسان کو کامیابی کی طرف بڑھاتا ہے، مگر کامیاب لوگ اس حقیقت کو صرف مانتے ہی نہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ خود کو بدلنے کا اور بہتر سے بہتر بنانے کا یہ عمل بظاہر تو بہت مشکل ہے، مگر اس کوشش میں انسان اپنی عادتوں، ماحول اور سوچ کو بدل کر بہت کچھ سیکھتے ہوئے مطمئن دل کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ماحول اور عادتوں کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ کامیاب انسان کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ماحول، عادات اور سوچ کو وسیع کر لیتا ہے۔ وہ کامیابی حاصل کرنے سے پہلے کامیاب لوگوں کی طرح سوچنا شروع کرتا ہے اور اپنے ماحول کو کامیاب افراد کی طرز پر بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے منفی رویوں کو مثبت رویوں میں بدلتے ہوئے اپنی ہر بری عادت کو ایک ایک کر کے چھوڑتا جاتا ہے اور اس کی جگہ کامیاب لوگوں کی عادات اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ بتائیں میرا مستقبل کیسا ہوگا؟ سقراط نے اسے کاغذ تھماتے ہوئے کہا کہ اس پر اپنے خیالات لکھو۔ اس شخص نے اپنے خیالات لکھ کر کاغذ سقراط کی طرف بڑھایا تو سقراط نے اس شخص سے کہا جیسی تمہاری سوچ اور تمہارے خیالات ہیں اس کے مطابق تمہارا مستقبل ہوگا۔ مثبت اور وسیع سوچ ایک خزانہ کی طرح ہے جو انسان سے مٹی کو سونا بنوا سکتی ہے، جبکہ منفی سوچ انسان کے ہاتھ سے سونے کو بھی مٹی کروا دیتی ہے۔ اچھا اور بڑا سوچنے والے افراد راستے کی مشکلات سے نہیں ڈرتے اور خود پر یقین رکھتے ہوئے منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپناتے ہیں۔ جو لوگ اونچے خواب دیکھتے ہیں اور وسیع سوچ رکھتے ہیں انہیں کبھی چھوٹی موٹی خواہشات کا غلام نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی انہیں زندگی میں مشکلات سے ڈرا کر منزل کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کامیاب افراد جیسا ماحول پیدا کرنے سے مراد مطالعہ کو بڑھانا، وسیع کرنا، موٹیویشنل لیکچر اور کامیاب لوگوں کی سکسیس سٹوریز سننا، مثبت سوچ رکھنے والے، بڑے خواب دیکھنے والے، کامیاب یا کامیابی کی طرف بڑھے ہوئے افراد سے میل جول بڑھانا اور خود میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق سکلز ڈیولپ کرنا شامل ہیں۔ کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے بری عادات چھوڑ کر اچھی عادات کو اپنانا ضروری ہے۔ کامیاب افراد کی عادات مثلاً خود پر یقین کرنا، زندگی کو سادہ بنانا، معاملات میں اعتدال پسند ہونا، آج میں جینا، باتوں کی بجائے کر دکھانے پر یقین رکھنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور فیصلہ کرتے ہوئے پرعزم رہنا، نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، جلد بازی کی بجائے صبر کو اپنانا، شکر کی عادات اپنانا اور گلے شکوے سے باز رہنا اور ہمت نہ ہارنا وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ خود کو کامل ترین سمجھتے ہیں اور ان کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہوتی ہے جب وہ اپنی حد سے آگے نکل کر خود سے بہتر کسی انسان سے ملتے ہیں۔ اپنی ذات سے باہر نکل کر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، زندگی میں بہت پیچھے کہیں رکے ہوئے ہیں۔ ہم خوش فہمی کا شکار ہو کر مسلسل اپنا وقت اور طاقت بے مقصد کاموں میں ضائع کر رہے ہیں۔ دنیا بہت بڑی اور بہت طاقتور ہے اور اس میں کامیابی سے جینے کے لیے مسلسل کوشش درکار ہے۔ اب سب نے وہ مینڈک کی کہانی سنی ہوگی جو کنویں میں پیدا ہو کر وہیں رہتے ہوئے خود کو بہت بہادر اور بہترین حکمران سمجھتا ہے۔ ایک دن اچانک پانی بھرنے آئے کسی ڈول کے ساتھ جب وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے تو اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ اس پر زندگی کی حقیقت کھلتی ہے کہ اپنے آپ کو کوئی بہت انمول شے سمجھ کر بیٹھ جانے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ دنیا تیزی سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں چھوٹی موٹی چیزوں کو اپنا کر محنت چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا مزاج اور سوچ ناکام لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ کوئی عام سی نوکری مل جائے تو بس ہم ہی کو کافی سمجھ کر 2 وقت کی روٹی کمانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم خواب دیکھنا اور بڑا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ہماری غلطی ہوتی ہے۔ ہم مایوسی کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں اور اسی لیے ناکامیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ دوسری بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ مایوس اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول اور اپنی دوستی کو بڑھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ خود تو کامیاب ہوتے نہیں بلکہ ہمیں بھی یہ یقین دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت کامیابی کچھ نہیں ہوتی، یہ تو بس مقدر کی بات ہے، ورنہ محنت کرنے سے کسی کو آخر کیا مل سکتا ہے؟ انسان کو نوکری مل جائے، 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جائے، زندگی میں بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، خود کو ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس معاملے میں تیسری بڑی غلطی ہمارا ان سب باتوں پر یقین کر لینا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر جب ہم خود پر یقین دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی واقعی کچھ نہیں ہوتی بلکہ یہ صرف مقدر کا کھیل ہے، اس دن ہم ہار جاتے ہیں اور ناکامی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ اور خیالات ہم
پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں باقی ہر چیز جھوٹ اور فریب لگتی ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میری زندگی میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ جب کامیابی مجھے کسی اور دنیا کی شے لگتی تھی۔ مجھ میں خواب دیکھنے کی محض ایک عادت ایسی تھی جس نے مجھے آہستہ آہستہ یہ یقین دلوانا شروع کیا کہ اگر کامیابی واقعی بہت مشکل چیز ہے اور صرف مقدر کی بات ہے تو وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن مجھے کہیں سننے کو ملا کہ دنیا کے اکثر کامیاب افراد اپنے بچپن میں بے شمار مسائل اور غربت کا شکار رہ چکے تھے۔ اکثر تو ایسے تھے جن کے لیے اسکول میں داخلہ لینا بھی مشکل تھا۔ بس یہ بات سننی تھی کہ مجھ پر سے مایوسیوں کے سائے جھڑ گئے۔ اس ایک لمحے میں نے خود کو بالکل مختلف پایا۔ بس پھر اس دن کے بعد سے میں نے مختلف لوگوں کی کامیاب زندگی اور ان کی سکسیس سٹوریز کو پڑھنا شروع کیا۔ اسلامی تاریخ اور حکمرانوں کے دل موہ لینے والے قصے، تاریخ کی نامور ترین شخصیات کی داستانیں اور موجودہ دور کی مشہور شخصیات جے کے رولنگ، بل گیٹس، اسٹیو جابز، اسٹیون البرٹ آئنسٹائن، مائیکل جارڈن، ابراہم لنکن اور اسٹیفن کنگ سمیت میں نے کئی کامیاب افراد کو پڑھا۔ ہر کہانی مجھے عجیب سی امید اور طاقت بخشتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اگر یہ سب لوگ اتنی مشکلات کے باوجود کامیاب انسان بن سکتے ہیں، تاریخ میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ یہ سوچ اور جذبہ مجھے میرے گاؤں سے اسلام آباد لے آیا۔ وہاں میں نئے لوگوں سے ملا، اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا جو محنت کو اپنا کر کامیابی پر یقین رکھتے تھے۔ ہر گزرتا دن میرے یقین کو پختہ کرتا کہ ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیاب اور ناکامی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ اسے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اگر انسان کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا اور دوستی بھی باہمت افراد سے ہو جائے تو انسان مشکلات سے گھبرانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں حوصلہ اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے جو کہ پھر اسے کامیاب بنا کر ہی دم لیتی ہے۔ اچھی صحبت اسی لیے ہی تو نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح اچھی صحبت کے حوالے سے ایک مشہور شعر ہے کہ اہل راہ صحبت نہ اہل زیاں بار دارد، آب در کوزہ نہ پختہ گل آلودہ شود۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لائق لوگوں کے لیے نالائقوں کی صحبت میں کئی نقصانات ہیں۔ کچے اور غیر پختہ مٹی کے پیالے میں پانی مٹی سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کامیابی کو اپنانے کے لیے میں نے اپنی صحبت پر توجہ دی۔ میرا حلقہ احباب اور میرا اٹھنا بیٹھنا مایوس کن لوگوں سے محنت کرنے والے پرعزم لوگوں میں تبدیل ہوا۔ میرے اس سفر میں میرے گاؤں کے کچھ ایسے ساتھی بھی شامل تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھے ہمت اور حوصلہ دیا۔ انسان کی صحبت اس کی زندگی کو بدل دینے کی قوت رکھتی ہے۔ اچھے اور نیک لوگوں کی سنگت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ اسلام آباد میں رہتے ہوئے مجھے اس بات کا خوب اندازہ ہوا۔ میری بہت سی بری عادات چھٹنے لگی تھیں۔ کچھ ہی عرصے میں میری سوچ یکسر بدل چکی تھی۔ میں اپنے ہی جیسے لوگوں کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے میں مگن رہتا تھا۔ خود کو بہتر سے بہترین بنانے کی یہ عادت آج بھی میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں موجود ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اپنی سوچ، اپنی عادت، اپنے ماحول اور صحبت پر کام کرنے اور اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم منفی لوگوں کے زیر اثر رہیں گے تب تک ہماری سوچ بہتر نہیں ہو سکے گی۔ ہم اس قابل نہیں ہو پائیں گے کہ بری عادت کو ترک کر کے اچھی عادت اپنانا سیکھیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کامیابی کے اس سفر میں مشکلات چاہے جتنی بھی ہوں اور خود کو مضبوط رکھتے ہوئے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے ہمت ہمیں ہمارے ارد گرد کے افراد اور اپنی سنگت، اپنی کمپنی سے ملتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خود کو ایسے لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرو جو آپ کی ہمت بڑھانا جانتے ہوں، جو خود بھی قابل ہوں اور آپ کی قابلیت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی سے انسان زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہنس کر پار کر لیتا ہے اور کامیابی کو اپنا مقدر بناتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارا دین بھی ہر وقت اچھی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کی روش پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اچھی اور بری صحبت کا اثر سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی جیسی ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو آپ کو ہدیہ میں خوشبو دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے۔
या कम से कम अच्छी खुशबू पालेंगे, जबकि भट्टी झोंकने वाला आपके कपड़ों को जला देगा या कम से कम आप इससे बदबू पाएंगे। इन दोनों अरशादात से हम बआसानी सोहबत के असरात को समझ सकते हैं। कामयाब लोग दूसरों को भी कामयाब देखना चाहते हैं, इसीलिए उनकी सोहबत हर हाल में हमारे लिए फायदा मंद होती है। जबकि जिंदगी से मायूस और नाकाम इंसान ना तो खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही किसी दूसरे को कामयाब होता देख सकते हैं। ऐसे लोगों की सोहबत में रहते हुए हम अपनी सलाहियतों से अनजान रहते हैं और अपना सारा वक्त लोगों पर बेजा तनकीद करते हुए जाया कर देते हैं। कामयाब जिंदगी के रहनुमा असूलों में से एक अहम तरीन असूल खुद को मुस्बत और मेहनत पसंद लोगों के हमरा रखना है। टॉपिक: कामयाब अफराद मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। एक मशहूर चीनी कहावत है कि अगर आपका जहन मजबूत है तो तमाम मुश्किल चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर जहन कमजोर है तो तमाम आसान चीजें भी मुश्किल हो जाएंगी। ये जिंदगी का असूल है। यहाँ कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है और अपने जज्बात पर काबू पाना सीखना पड़ता है। अगर इंसान कमजोर आसाब का मालिक हो तो उसके लिए कामयाब होना या कामयाबी के सफर को मुश्किल मजाजी से तय करना नहायत मुश्किल मामला है। वो हसास अफराद जो लोगों की बातें दिल पर लगाकर बैठ जाते हैं, उनके लिए बड़े ख्वाबों पर यकीन करना और फिर उनके लिए जदोजहद करना भी नामुमकिन सा हो जाता है। अपने जज्बात पर कंट्रोल ना होने की वजह से हम लोगों की बातों से जरूरत से ज्यादा मुतासर हो जाते हैं, जो कि हमारी नाकामी की वजह बन जाता है। अक्सर लोगों में कुछ करने की जुस्तजू तो होती है, मगर लोगों के तबसरे और बातें उन्हें कमजोर बना देते हैं, जिसकी बदौलत आसान काम भी मुश्किल तरीन लगने लगता है। जो लोग ज़हनी और आसाबी एतबार से मजबूत होते हैं, वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना भी बआसानी कर लेते हैं। वो अपने तमाम ज़ाती और कारोबारी मामलात अहसन तरीके से चला रहे होते हैं, और अगर कभी उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ भी जाए तो उनकी हिम्मत और हौसला उन्हें मुश्किलात से निकालने के लिए काफी हो जाता है। यही वजह है कि मजबूत आसाब वाले अफराद जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी हिम्मत और इस्तिकामत के साथ झेल जाते हैं, जबकि इसके बरक्स कमजोर असाब के मालिक अफराद एक ही सदमे को भुला नहीं पाते और उसे दिल से लगाए सारी जिंदगी रोते हुए गुजार देते हैं। कहा जाता है कि भूल जाने का आर्जा भी एक नेमत है। बिलाशुबा जो लोग किसी मुश्किल या किसी भी परेशानी को हिम्मत से झेलकर, हादसे से सीखकर, उसका सामना करके आगे बढ़ जाते हैं और उसे वक्त के साथ साथ भुला देते हैं, तो वो जिंदगी में ज्यादा बाहिम्मत और पुरअतमाद शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इंसानों के मजाज और रवैये इंसान की जहनी हालत की अक्कासी करते हैं। जो लोग असाबी कमजोरी की वजह से रोग पाल लेते हैं और वक्तन फवक्तन उन्हें याद करते रहते हैं, उनकी जिंदगी खत्म होकर रह जाती है। ये अपने ख्यालाती दुनिया में एक छोटी सी परेशानी को भी पहाड़ जैसा तोल देकर अपनी जहनी सुकून तबाह कर बैठते हैं। लफ्ज कामयाबी से एक खूबसूरत कौल याद आता है कि एक कामयाब इंसान खुद पर फेंके जाने वाले ईंट और पत्थर से एक मजबूत किला तामीर कर लेता है और अपनी कामयाबी का जश्न मनाता है, जबकि एक कम हिम्मत और बुज़दिल शख्स खुद पर फेंके जाने वाले संगो खश्त ईंट और पत्थर से बुखला जाता है। मैं समझता हूँ ये छोटी सी बात जिस इंसान ने भी समझ ली, उसके लिए तमाम मुश्किलात आसान हो जाती हैं और उसका हौसला मजीद बुलंद हो जाता है, जो उसे जहनी तौर पर मजबूत करके बुलंदियों पर पहुंचा देता है। और जो इंसान इस हकीकत से मुंह फेर ले या डर जाए तो वो जिंदगी और मुश्किलात से हारकर बस नाकामी और मायूसियों की दलदल में फंसकर रह जाता है। चिल्ड्रन की पैदाइश एक गरीब टैक्सी ड्राइवर के घर हुई और उसका बचपन उसके वालिदैन के लिए हैरान कुन था। खुदा ने उन्हें ऐसा बच्चा अता किया था जो बहुत सी खसूसियत, हिम्मत, हौसला, बहादुरी और खतरात में कूद जाने का मालिक था। शेल्डन की खूबी ये थी कि वो नाकामी से घबराने की बजाय उससे सीखता और आगे बढ़ता चला जाता। 12 साल की उम्र में ही शेल्डन ने अपने बिजनेस का आगाज कर दिया। कारोबारी एतबार से पैसे बहुत कम थे। इस मुश्किल से निकलने के लिए उसने अपने चचा से $200 का कर्ज लिया और इन पैसों से अखबार फरोशी का लाइसेंस खरीदा। शेल्डन रोज सुबह उठता और साइकिल पर अखबार लादे उन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाता, फिर स्कूल जाता। 4 साल बाकायदगी से ये सब चलता रहा, लेकिन शेल्डन को अपने इस काम में तरक्की को खास आसार नजर नहीं आए। इसी वजह से शेल्डन ने वक्त जाया करने के बजाय टाफियां बनाने वाली मशीन की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता उसे ये एहसास हुआ कि बिजनेस से मुतल्लक तालीम हासिल करना नहायत जरूरी है। बिजनेस शेल्डन की रगों में खून की तरह बहता था, लिहाजा उसने तालीम के साथ पर्स और बैग वगैरह की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। आप इसे शेल्डन की खूबी या ऐब कह लें कि ये जिस चीज में नफा देखता तो पहले काम को छोड़कर इसकी तरफ लपक पड़ता था। 1960 में उसने एक चार्टर टूर
ٹاورز بزنس شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے اس بزنس میں کودنے سے منع کیا، لیکن یہ رسک لینے کا عادی روکنے کے باوجود نہیں رکا۔ ٹورزم کے بزنس سے پہلے اسے تقریباً ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن شیلڈن کی نظر میں یہ ناکامی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے ایک رکاوٹ کہا کرتا تھا جو راستے میں آئی اور ہٹ گئی۔ ٹورزم کا بزنس شیلڈن کو راس آ گیا اور اس کی کاروباری زندگی نے اسے جلد ہی لاکھوں کی مالیت کا مالک بنا دیا۔ شیلڈن کی 30 سالہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بے شمار جدوجہد نظر آتی ہے۔ ہر دن نئے اتار چڑھاؤ اور قدم قدم پر ناکامی کا سامنا کرنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ شیلڈن نے اپنی کاروباری زندگی میں لگ بھگ 50 مختلف بزنس کیے، ہر دن رسک لیا، محنت کی، تھکا نہیں، رکا نہیں، بس بڑھتا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی کامیاب کاروبار کا خواب دیکھتے ہیں تو رسک لیں، محنت کریں، اپنے دل کو بڑا کر کے آگے بڑھتے جائیں، کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ ٹاپک ہے منصوبہ بندی کی اہمیت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔